دونوں سے سوال باری باری کہ کیا یہ جو اگر میں موازنہ کرنا چاہوں، میں جاننا چاہوں کہ کیا مماثلت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وطن واپس آئی تھیں اور اب جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کافی سالوں کے بعد، تو کیا مماثلت ہے اور کیا ڈفرنس نظر آتا ہے آپ کو؟ مماثلت تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی تو اس وقت 1986 کا دور تھا، اور جو تھا ماشاء اللہ دور جو تھا اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ تھا، کوئی فرینڈلی اپوزیشن نہیں تھی. یہ ضرور تھا کہ ایک کہتے ہیں نا کہ غیر پارٹی انتخابات ہوئے تھے اور اس میں تھوڑا سا انہوں نے ریلیکس کیا تھا، یعنی کہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ضیاء الحق صاحب کی جو گرفت تھی پاکستان کی طاقت کے مراکز کے اوپر اور حکومت وقت پر اور اداروں کے اوپر، وہ کمزور ہو گئی تھی. وہ دستور بڑی مضبوط تھی. تو وہ آئی تھی ایک بہت ہی مشکل بیٹنگ وکٹ کے اوپر، جو ٹرن بھی لے رہی تھی، باؤنس بھی لے رہی تھی. یہاں پہ جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ زماں مکہ ان کے ساتھ ہے. نیب جو ہے وہ پرسو نہیں کر رہا کیسز کو. عدالتیں جو ہیں تاریخ میں جو ہماری ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے کہ جی عدلیہ جو ہے وہ سست روی کے ساتھ یا تاخیر کے ساتھ فیصلے کرتی ہے، اس نے ماشاءاللہ بڑا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کوئکلی جسٹس فراہم کیا، انصاف فراہم کیا، ان کو ریلیف دیا نواز شریف صاحب کو. تو یہ تو ایک اگر آپ وہ دیکھیں نا کہ حالات کا جو ایک وہ تھا بہت فرق ہے. ہاں ایک اور فرق یہ ہے کہ محترمہ جو آئی تھی وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ آئی تھی. ان کو سمجھا جا رہا تھا کہ جی ملک اتنے دنوں سے جو تھا ایک کہتے ہیں نا کہ فوجی آمریت کے اس میں تھا، اور اس میں کوئی جمہوریت کی تبدیلی کی ایک امید بن کر آئی تھی، اور ان کے اوپر کوئی اس قسم کے کیسز نہیں تھے 1986 میں جب آئی تھی کہ جناب ان کو ماضی کرپشن کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، ان کو سزا یافتہ ہوں. ان کا ایک جو مورل گراؤنڈ تھا وہ بہت بلند تھا ان کے مقابلے میں. آج نواز شریف صاحب جب آ رہے ہیں تو ایک تو بڑی فرینڈلی وکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپرومائز پولیٹیشین ہے. اس میں سزا ہو چکی ہے. عوامی پرسیپشن بہت سارے ان کے حامی بھی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے بیتاب بھی ہیں، لیکن بہت سارے پاکستانی وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب پہ کرپشن کا پرسیپشن کی حد تک ان کے اوپر بڑے الزامات ہیں. کنوکٹ ہو چکے ہیں 2 مقدمات کے اندر بھی، جب تک بری نہیں ہوتے تو کنوکٹ ہی کہا جائے گا. مفرور رہ چکے ہیں. 4 ہفتے کا وعدہ کر کے گئے تھے، 4 سال کے بعد آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو میں مماثلت کچھ نہیں دیکھ رہا، لیکن لوگ تقابل ضرور کریں گے کہ بے نظیر صاحبہ کا بڑے اسپونٹینیس جو تھا ایک استقبال ہوا تھا. اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ نہیں کیے گئے تھے. اس میں مطلب ہے کوئی مطلب ہے کہتے ہیں نا کہ ٹی وی پہ کیمپین نہیں چل رہی تھی. ظاہر ایک چینل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اخبارات بڑے ٹائٹلی کنٹرول ہوا کرتے تھے، سوشل میڈیا کا کوئی وجود نہیں تھا. اس کے باوجود کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا اجتہام تھا جنہوں نے استقبال کیا. ان کو لانا نہیں پڑا، ان کے لیے بسیں ارینج نہیں کرنی پڑی. لوگ خود آئے تھے، پیدل چل کر آئے تھے، سائیکل پر آئے تھے، اپنی گاڑی میں آئے تھے. اور اسی طرح کا استقبال ان کا کراچی میں بھی ہوا تھا جب وہ کراچی تشریف لائی تھی لاہور کے بعد. انہوں نے لاہور میں یعنی آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے لوگ خود نہیں آئیں گے؟ آپ کہنے کا یہ مطلب عامر ضیاء صاحب ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی لوگ آ جائیں، ان کے ورکرز آ جائیں؟ نہیں وہ آئیں گے خود ہی. ظاہر ہے کہ زبردستی تو نہیں لایا جاتا، لیکن محنت بڑی کری نا ان کی پارٹی کی. بسوں کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ٹارگٹ دے رہے ہیں، موٹر سائیکل کا وعدہ کر رہے ہیں، جنت میں پہنچانے کا وعدہ کر رہے ہیں. تو وعدے تو بہت سارے ہو رہے ہیں نا ان کے ساتھ. ان کے اوپر نظر رکھیں گے لیڈرشپ پہ کہ ہر آدمی کو. چلیں آپ کی اجازت سے میں رانا مبشر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں، پھر عامر ضیاء صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے بھائی ٹھیک ہے، رانا صاحب اصل بات بتائیں گے، خبر جی جی. جس طرح انہوں نے چارٹر طیارے کی فلائٹ کی بات کی، تو یہ بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ چارٹر فلائٹ جو ہے نواز شریف صاحب کی وہ لاہور کیوں نہیں لینڈ کر رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں کہ وہ اسلام آباد میں لینڈ کر رہے ہیں اور یہاں بھی زیادہ دیر قیام نہیں کر رہے؟ وہ تو خیر ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی. اس میں کوئی خبر کی بات پھر میں کہوں گا، ان فنگر دوں گا میں اپنے دوست رانا صاحب کو، وہ آپ کو اچھا روشنی ڈالیں گے. رانا صاحب نے لیکن جو بڑی کام کی بات کی نا کہ سیاست میں فرق آ گیا ہے. نہیں لاہور میں ہو سکتا ہے گرمی ہو، اسلام آباد کا موسم بہتر ہے، اور پھر برطانیہ کے بعد اچانک سے آپ اسلام آباد آئیں گے تو تھوڑا موسم کم مطلب اسلام آباد میں غالباً کوئی قانونی تقاضے انہوں نے پورے کرنے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو کہ ان کو کوئی دستخط کرنا، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کہ کیا انہوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا. چلے رانا صاحب آپ سے پوچھیں گے اندر کی خبر، یہ سوال ذرا آپ لکھ لیں. جی عامر ضیاء صاحب خبریں دیکھیں، خبریں اسلام آباد میں پسماندہ سے شہر کراچی میں بیٹھا ہوں نا. کراچی بہت دور ہے طاقت کے مراکز سے، سارا کچھ لاہور میں. ارے پیپلز پارٹی والے آپ کا شو دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے کراچی کے بارے میں ایسا کیسے بول دیا؟ کراچی نے تو بہت زیادہ ترقی کی ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ ووٹ ہمیں ملے کیونکہ ہم نے سندھ میں بہت کچھ ڈیلیور کیا عوام کو. چلو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیلیور کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں کمفرٹیبل پوزیشن میں، اس کے وہ مسئلہ نہیں ہے جو نون لیگ کو غالباً پنجاب میں زیادہ سخت مقابلے کا سامنا ہوگا.
میں پھر آتا ہوں، رانا صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی تھی، اچھی بات کی تھی کہ سیاست تبدیل ہو گئی ہے. میں 2 جملوں میں کہوں گا، پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو سیاست لوگ کہتے ہیں نا بہتری کی طرف تبدیل ہوئی ہے یا پستی کی طرف تبدیل ہوئی ہے. کیا اس وقت جو تھا اتنی پیسے کی ریل پیل تھی، اتنا جو ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جن کو بننا تھا، بحال ہونا تھا، ان کے متعلق لوگوں میں اتنی بدگمانی تھی؟ کیا کوئی کرپشن کے چارجز ہوا کرتے تھے ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے تھے؟ ایسا نہیں تھا. اس وقت لوگوں میں ایک رومانس تھا، لوگوں کے خواب بہت بڑے بڑے تھے، لیڈرشپ کا بھی تھا اور عوام کا بھی تھا. گو کہ پورے نہیں ہوئے، لیکن ایک بڑی مثبت ایک کہتے ہیں نا کہ ایک احساسات تھے لوگوں کے. اب جو آیا ہے معاملہ، اب تو پورا کا پورا پیسوں کا کھیل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جی پارلیمنٹ نے کیا کردار ادا کیا، سیاسی جماعتوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، لوگ بہت نالاں ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں. پہلے جو تھا ان لوگوں سے امیدیں ہوا کرتی تھی سیاستدانوں سے، آج میرے خیال میں وہ امیدیں نہیں ہیں سیاستدانوں سے، کم از کم وہ لوگ جو بیرون ملک سے واپس آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عامر ضیاء، پھر کب ہو رہے ہیں انتخابات، کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں آئیں گے واپس، اب تو واپس آ رہے ہیں، پھر انتخابات بھی آپ دیکھ رہے ہیں جلد؟ دیکھیں یہ جو سوال آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کرنا ہے وہ آپ مجھ سے اور رانا صاحب سے نہ کریں. انتخابات کب ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بتائے گا، اور وہ اس کے اثار جو انہوں نے آپ کا بتایا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہو جائیں گے؟ تو یہ میں تجزیہ نہیں، انتخابات ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دیکھیں ماروائے آئین میں نہیں دیکھتا ہے کوئی بہت زیادہ چیزیں ہوں اس ملک میں نا. ایک تو خیر آلریڈی آپ نے ڈیڈ لائن جو آئین مینڈیٹ کرتا ہے کہ جی آپ کو 90 روز میں کرنے ہیں، اتنے دنوں میں کرنے، وہ تم لوگوں نے پہلے ہی پھلانگ لیا ہے. اب اس سے زیادہ اور کوئی آئین شکنی ہوگی نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے اور نیب سے لے کر تمام چیزیں جو ان کے حق میں جا رہی ہیں، میرے خیال میں بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.